الخلقان وقد كانوا يدعون علم المغيبات وأخبارهم في ذلك مشهورة. أتينا العزيز صعد يوما المنبر فرأى ورقة فيها مكتوب. ابن خلقان ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ عبیدی علم غیب کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علم غیب جانتے ہیں، اور یہ دعویٰ خود خلاف شرع ہے، کفر ہے، اور اس سلسلے میں ان کی باتیں بہت سی مشہور تھیں، یا انہوں نے بہت سی خبریں اس حوالے سے مشہور کر رکھی تھیں، یہاں تک کہ ایک دن عزیز منبر پر چڑھا تو اس نے ایک پرچی وہاں دیکھی جس میں یہ دو اشعار لکھے ہوئے تھے، اور جہاں ان کی غیب دانی کو چیلنج کیا گیا تھا. بالظلم والجور قد رضینا ولیس بالکفر والنفاق ان كنت اوتیت علم غیب لنا کاتب البطاق. کہ ہم سب تمہارے ظلم اور تمہارے تشدد سے راضی رہے، لیکن تمہارے کفر اور تمہاری حماقت پر بالکل بھی نہیں. یعنی اگر تم کفر بکو اور سخت ترین حماقت کا کام کرو تو ہم اس پر اپنی رضامندی کبھی بھی نہیں دے سکتے. اور اگر تمہیں تمہارے دعوے کے مطابق علم غیب دیا گیا ہے تو یہ بتاؤ کہ اس پرچی کا لکھنے والا کون ہے. علم غیب کا مطلب یہی ہے کہ جو چھپی ہوئی چیزیں بتا دے جو کوئی نہ بتا سکے. تو یہ سب اسے مضبوط کرنے کے لیے اور اس کے دعووں کو چیلنج کرنے کے لیے. اس طرح کے دعوے بھی ان کے رہے، ان میں سے بعض علم غیب کا دعویٰ کرتے تھے، اور اس سلسلے میں بہت سی کہانیاں انہوں نے مشہور کر رکھی. اور پھر اس کے بعد ان کی ذلت و رسوائی پر ایک عورت کا یہ مکتوب، اس مکتوب کا یہ حصہ بھی دال ہے. وَكَتَبَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ قِصَّةً فِيهَا. اور اسی عزیز کے پاس ایک عورت نے اپنی ایک کہانی لکھ بھیجی جس میں یہ بات بھی موجود تھی. بِالَّذِي أَعَزَّ الْيَهُودَ بِمِيشَا وَالنَّصَارَى بِابْنِ نَسْطُورَ وَأَضَلَّ الْمُسْلِمِينَ بِكَ إِلَّا نَظَرْتَ فِي أَمْرِي وَكَانَ مِيشَا الْيَهُودِي عَامِلًا بِالشَّامِ وَابْنُ نَسْطُورَ النَّصْرَانِي بِمِصْرَ. ایک عورت نے اس کے پاس اپنی ایک کہانی لکھ بھیجی اور شاید اس سے اپنے معاملے میں غور و فکر کرنے کی گزارش کی کہ آپ میرے حال پر رحم کھائیں اور میری بات کو بغور سنیں، یا میری جو الجھن ہے، میرے جو مسائل ہیں انہیں حل کریں. اس میں یہ بات بھی لکھی گئی تھی کہ اس کی قسم جس نے یہود کو میشا کے ذریعے سے عزت دی، اور نصارہ کو ابن نسطور کے ذریعے سے عزت دی، اور مسلمانوں کو تیرے ذریعے سے ذلت دی. ٹھیک ہے، یعنی یہود کو میشا کے ذریعے سے، نصارہ کو ابن نسطور کے ذریعے سے، میشا کو منشا بھی لکھا گیا ہے کسی نسخے میں، اور مسلمانوں کو تیرے ذریعے سے ذلت دی. تو میرے معاملے میں غور کر لے. اور میشا کیا تھا؟ یہ ایک یہودی تھا جو شام کا عامل تھا. ابن نسطور کیا تھا؟ یہ مصر کا عامل تھا. اور انہوں نے اپنے اپنے مذہب کے لوگوں کو اور اپنے اپنے مذہب کو فروغ دیا. جس مذہب کے وہ ماننے والے تھے وہاں انہوں نے اپنے مذہب کو فروغ دیا. اور تم لوگوں کا دعویٰ مسلمانی ہے، اور تم لوگوں نے مسلمانوں کو عزت نہیں بخشی ہے، مسلمانوں کو ذلیل کیا ہے. ایک عورت کا لکھنا یہ بھی اس کے لیے چیلنج ہے اور اس کی حقیقت کو بیان کرتا ہے. ایک اور بات وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے ان خلفاء کا ذکر اپنی اس کتاب میں کیوں نہ کیا، کیونکہ جس دور میں انہوں نے اپنی خلافت کا دعویٰ کیا اس دور میں پہلے سے خلیفہ موجود تھا، عباسی خلیفہ، اور وہ اس کی بیعت ہو رہی تھی. جو پہلے سے کوئی خلیفہ ہو
اور اس کی بیعت ہو رہی ہو تو اسی دور میں کسی اور کو خلافت کا دعویٰ یہ روا ہی نہیں، وہ شخص خلافت کا دعوے دار نہیں ہوگا، اسے خارجی اور باغی قرار دیا جائے گا۔ تو بیان کرتے ومنها ان مبایعتهم صدرت والامام العباسی قائم موجود ثابت البیعہ فلا تصح اذ لا تصح البیعہ لامامین فی وقت واحد والصحیح المتقدم۔ کہتے ہیں کہ ان کی بیعت نہیں درست، ان کی بیعت اس وقت سامنے آئی جب ایک عباسی خلیفہ موجود تھا اور اس کی بیعت پہلے سے ہو رہی تھی، لہذا ان کی بیعت درست نہیں ہے، کیونکہ ایک وقت میں دو اماموں کی بیعت صحیح نہیں، اور صحیح اسی کی ہے جو پہلے سے جس کی بیعت لی جا رہی ہے۔ ایک اور وجہ بیان کی، ایک اور وجہ بیان فرماتے ومنها ان الحدیث ورد بان هذا الامر اے امر الخلافہ اذا وصل الى بنی عباس لا يخرج عنهم حتى يسلموه الى عیسی ابن مریم اب المہدی۔ اس بات میں یہ بات وارد ہے کہ امر خلافت جب بنو عباس تک پہنچ جائے گا اب انہی میں باقی رہے گا یہاں تک کہ وہ اسے امر خلافت کو حضرت عیسیٰ ابن مریم یا حضرت امام مہدی کے حوالے کرتے ہیں۔ اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اب ان کے بعد یہ امر خلافت کسی اور کے پاس نہیں پہنچے گا، لہذا یہ معلوم ہوا ان من تسمى بالخلافہ مع قیامہم خارج باطن، لہذا ان کی موجودگی میں خلافت کا کسی طرح کا دعویٰ کرنا یا خلافت کی باتیں کرنا یہ خروج ہے اور بغاوت۔ تو بیان کر رہے ہیں کہ یہ تمام معاملات ہیں جن کی بنیاد پر ہم نے عبیدیین جو خلفائے مصر کہلاتے تھے ان کا ذکر اپنی اس کتاب میں نہیں کیا۔ فلہذا الامور لم اذکر احد من العبیدیین ولا غیرهم من الخوارج، انہی باتوں کے پیش نظر ہم نے عبیدیین میں سے کسی کا بھی ذکر اپنی اس کتاب میں نہ کیا اور نہ ان کے علاوہ کسی باغی کا ذکر کیا، بس انما ذکرت الخلیفہ المتفق علی صحت امامتہ واجب بیعتہ، ہم نے اس کتاب میں فقط اسی خلیفہ کا ذکر کیا ہے جس کی امامت کی صحت پر اتفاق ہے اور جس کے عقد بیعت پر اتفاق ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور حقیقت ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو خلفاء کا تذکرہ ہے، خلفاء کے تذکرے سے پہلے ہم اس کتاب میں چند ایسی قیمتی فصلیں جو انتہائی مفید بحثوں پر مشتمل ہیں وہ فصلیں ہم ذکر کریں گے اور جس کے ذریعے سے امر خلافت کی تحقیق ہو سکے گی۔ تو بیان کرتے وقت قدمت فی اول کتاب فصولا فیہا فوائد مہمہ وما اورثہ من الوقائع الغریبہ والحوادث العجیبہ فملخص من تاریخ حافظ ذہبی والعہدۃ فی امرہ علیہ واللہ المستعان۔ اور میں نے اس کتاب کے شروع میں چند فصلیں ذکر کر دیں جن میں بڑے اہم فوائد ہیں، اور ان کے علاوہ جو ہم نے اپنی اس کتاب کے اندر انوکھے واقعات اور حادثات ذکر کیے ہیں یہ سارے کے سارے تاریخ ذہبی سے ماخوذ اور ملخص ہیں، اور اگر ان واقعات پر کوئی ایراد وارد ہوتا ہے یا کوئی کمنٹ ہوتا ہے تو اس کی پوری ذمہ داری حافظ ذہبی کی ہے، میں اس ذمہ داری سے محفوظ ہوں۔ اور یہ اقتباس یا کسی حوالے کو نقل کرنے کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے، اور نہ نقل کرنے سے جو مصنف ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری اپنے سر پر لیتا ہے اور بعد میں اسے دشواری اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے بھی ہمیں حوالے دے دینے چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ مصنف اب فصل اول ذکر کرتے ہیں جس میں امر خلافت اور استخلاف کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا استخلاف کے حوالے سے کوئی بات ثابت ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کبھی بھی خلیفہ ہونے اور جانشین ہونے کی حیثیت سے نامزد نہیں فرمایا۔ تو سب سے پہلے بیان فرماتے ہیں کہ فصل فی بیان کونہ علیہ الصلوۃ والسلام لم یستخلف وسر ذلک، اس کی حکمت کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نامزد نہ فرمایا، اور اس کی وجہ کیا تھی، اس کا راز کیا تھا، اس پر مشتمل یہ فصل ہے۔
بزار اپنے مسند میں قال بزار فی مسندہ حدثنا عبداللہ ابن مرداع الکوفی حدثنا ابن الیمانی حدثنا اسرائیل عن ابی یقظان عن ابی وائل عن حذیفہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تستخلف علینا قال انی ان استخلف علیکم فتعصون خلیفتی ینزل علیکم العذاب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہم پر کسی کو اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد نہیں فرمائیں گے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم پر اپنا کوئی خلیفہ نامزد کر دوں اور تم میرے خلیفہ کی نافرمانی کرو تو اب میری نامزدگی کے بعد میرے خلیفہ کی نافرمانی کی بنیاد پر تم پر عذاب بھی اتر سکتا ہے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس نامزدگی کو روکے رکھا اور کسی کو نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا یہ اسی وقت کی بات ہے، کیونکہ آگے چل کر امام سیوطی چند روایتوں میں تطبیق پیش کریں گے اور وہاں اس بات کی وضاحت کریں گے یہ جو گزارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی تھی یہ ان کے وقت وصال کی گئی تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں اسی وقت ارشاد فرمائی تھی کہ اگر میں کسی کو خلیفہ نامزد کر دوں اور تم اس میرے خلیفہ کی نافرمانی کرو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اس لیے جو ہے میں کسی کو نامزد نہیں کروں گا۔ یہ پہلی روایت ہے جسے حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا ہے، لیکن اس روایت میں ایک راوی ہیں ابو الیقظان جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ضعیف ہے، اس لیے اس روایت کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے۔ شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے یہ روایت ذکر کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہو قال حینا طعنا، جب انہیں نیزہ مارا گیا، جب انہیں نیزے سے زخمی کیا گیا تو انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی، شاید انہیں ان سے اس وقت بھی گزارش کی گئی اور اس گزارش کے جواب میں انہوں نے یہ باتیں ارشاد فرمائی، کیا ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی یعنی ابا بکری۔ درمیان میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور گزرا اور انہوں نے اپنے عہد حکومت ہی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نامزد نہیں فرمایا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نامزد فرما دیا۔ تو اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ کے سامنے دو طریقے موجود تھے، یعنی دو سنتیں موجود تھیں، ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کسی کو نامزد نہ کیا جائے، اور یہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین اول کی سنت جن میں یہ ہے کہ نامزد کر دیا جائے۔ تو اب یہ کس سنت پر عمل کریں، کسی کو نامزد کر دیں یا کسی کو نامزد نہ کریں؟ تو اب جب ان سے سوال کیا گیا کہ جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نامزد فرما دیا تھا اس طرح آپ بھی کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیں، تو اب ان کا جواب سنیں کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کر دوں تو یہ وہ طریقہ ہوگا جو طریقہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا، یعنی تو کہ ہم سے پہلے ہماری جماعت کے سب سے بہتر شخص یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نامزدگی دی تھی، اور اگر میں تمہیں یوں ہی تمہاری رائے پر چھوڑ دوں کہ تم خود خلیفہ کو نامزد کرو اور میں کسی کا نام نہ پیش کروں، تو آپ نے تو ایک چند افراد پر مشتمل غالباً وہ 6 لوگ تھے جن کی ایک مجلس شورا بنا دی تھی اور انہیں یہ ذمہ داری دی تھی کہ آپ لوگ جو ہے ان میں سے جس کو چاہیں گے اپنا خلیفہ نامزد کر لیں گے۔ وَإِنْ أَتْرُكُكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي، اور میں اگر تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں یعنی کسی کو اپنا جانشین نامزد نہ کروں تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے، جس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یوں ہی بغیر نامزدگی کے چھوڑ دیا تھا۔ تو اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر سی بات ہے یہ گفتگو کر رہے ہیں جس میں نامزدگی کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، اور وہ کس بنیاد پر ہے اس کی وجہ بھی درمیان میں آ جا رہی ہے۔
امام احمد بن حنبل اور بحقی نے دلائل النبوہ میں سند حسن سے یہ بات ذکر کی ہے۔ راوی ہیں عمرو بن سفیان، وہ کہتے ہیں لما ظہر علی یوم الجمل قال یا ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یحد الینا فی هذه الامارہ شیئا، کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ جنگ جمل میں غلبہ حاصل ہوا تو انہوں نے یہ بات لوگوں سے ارشاد فرمائی۔ غالباً ان سے بھی گزارش کی گئی کہ آپ اس کی جانب اس پر اپنی گفتگو ارشاد فرمائیں یا اپنی رائے ہمارے سامنے رکھیں۔ تو انہوں نے کہا اے لوگوں کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس عمارت کے مسئلے میں یعنی خلافت کے مسئلے میں کسی طرح کا کوئی اشارہ، کسی طرح کی کوئی وصیت نہیں دی۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امر خلافت میں ہمیں کوئی اشارہ صاف صاف نہ ارشاد فرمایا، کسی کے نام کی آپ نے وصیت نہ ارشاد فرمائی۔ تو یہ بیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اس بیان سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو روافض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی واضح اشارے یا وصیت کی بات کرتے ہیں، وہ واضح اشارہ اور وصیت کی باتیں کرنا انتہائی فراڈ اور فرضی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حضرت علی ہی کو نامزد کیا ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اس طرح کا جملہ کبھی نہیں نکلتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نامزد کیا تھا آپ کو اپنا جانشین، اور حضرت علی ہی اللہ کے رسول کے جانشین اول ہیں۔ اس بیان سے ان کے اس فرضی مقولے کا رد بھی ہوتا ہے جو روافض کا اپنا ہے، ان کے اپنے دعوے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا بیان کہ اے لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر خلافت میں ہمیں کچھ بھی وصیت نہ ارشاد فرمائی، کوئی بھی اشارہ نہ دیا۔ حتیٰ رأینا من الرائے، یہاں تک کہ ہم نے سوچ کر فیصلہ کیا، ان نستخلف ابا بکر، کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیں، یعنی امر خلافت انہیں دے دیں۔ ہم نے سوچ کر یہ فیصلہ کیا، اجتماعی طور پر ہم نے سوچا، اور پھر اس کے بعد فاقامہ مستقامہ حتیٰ مضی سبیلہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے امر خلافت کو بحسن و خوبی انجام دیا یہاں تک کہ ان کا وقت گزر گیا، یعنی اب ان کا وصال ہو گیا۔ اس میں ابا بکر رعا من الرائے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے سے فیصلہ کیا از خود کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ فاقامہ واستقامہ، تو خلیفہ نامزد کر دیا اور انہوں نے امر خلافت کو خوب اچھی طرح انجام دیا۔ یہ مجموعی ترجمہ، حتیٰ ضربت دینوں بے جرانہ، یہاں تک کہ دین نے یعنی مذہب اسلام نے اپنی جڑیں پکڑ لی، ٹھیک ہے نا۔ ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ورنہ جران کا ترجمہ ہے وہ اونٹ کی جو گردن ہوتی ہے اس کا جو اگلا حصہ ہے۔ یہاں تک کہ دین نے اسلام نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ، ثم ان اقواما طلبوا الدنیا، پھر اس کے بعد طالبین دنیا کا دور آیا، فقانت امور یقضی اللہ فی، پھر اسے معاملات سامنے آئے جس کا فیصلہ اللہ کے ذمے پر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نافذ فرمائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بیان سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں فرمایا، نام ذکر نہیں فرمایا، اور لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لوگوں نے تسلیم کی، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تسلیم کی اور اپنے بیانات سے لوگوں کو مطمئن فرمایا۔ یہ تیسری روایت ذکر کی گئی، حاکم کی مستدرک کی روایت کہتے ہیں، اس کی تصحیح امام بحقی نے دلائل النبوہ میں کی ہے۔ ابو وائل اس کے راوی کہتے ہیں کہ قیل لعلی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور پھر ان سے گزارش کی گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، الا تستخلفوا علینا، کہ آپ اپنا جانشین کوئی ہمیں عطا فرماتے ہیں، کیا آپ ہم پر اپنا کوئی جانشین نامزد کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ مستخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستخلف،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا کہ میں خلیفہ نامزد کروں، لیکن ان یرید اللہ بالناس خیرا فسیجمعهم بعدی علی خیرہم کما جمعهم بعد نبیہم علی خیرہم۔ بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ لوگوں سے بھلائی کا ارادہ فرمائے گا تو انہیں ضرور میرے بعد ان میں کے بہتر شخص کو پر انہیں جمع فرما دے گا، یعنی وہ میرے بعد بہتر شخص کا انتخاب کر لیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان کے نبی کے بعد ان کے بہتر شخص پر جمع فرما دیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ چن لیں، سوچ کر گفتگو کر کے مشورے سے، ایسے میرے بعد بھی ایسی کوئی راہ نکلے گی اور جو بہتر شخص ہوگا یہ امر خلافت اس کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گا۔ اب وہ روایت جو روافض ذکر کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نامزد فرمایا تھا اور وہ نام تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے باوجود کسی نے اللہ کے رسول کی وصیت اور وضاحت اور نامزدگی کے باوجود حضرت علی کو خلافت نہیں دی اور امر خلافت کسی اور کے حصے میں چلا گیا۔ اس اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ بغاوت کا الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے یہ قابض ہوئے تھے اور نامزدگی کے باوجود حضرت علی کو ان کا حق نہ دیا تھا۔ اس کا رد کرتے ہیں امام ذہبی۔ قال الذهبي عن الرافضة اباطيل في انه اعد الى علي رضی اللہ تعالی عنہ۔ رافضیوں کی یہ گڑھی ہوئی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وصیت فرما دی تھی، اور وقت کالانی یہ رافضیوں نے اپنی طرف سے گڑھا ہے، یہ باتیں گڑھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی تھی اور آپ وصی ہیں، جس کی بنیاد پر آپ کی نامزدگی تھی، اور اسی نامزدگی کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امر خلافت نہ دیا گیا۔ حذیف بن شرحبیل کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا، اگر واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نامزدگی حضرت علی کی ہوتی اور حضرت علی وصی ہوتے تو حضرت علی کے وصی ہونے کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی طرح حضرت علی کی موجودگی میں امر خلافت اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے۔ یہ وضاحت حذیف بن شرحبیل کہتے ہیں کہ اکانا ابو بکر یتأمر علی علی وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وودع ابو بکر انه وجد احدا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخزم عنفه بخزام۔ کہتے ہیں کہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر خلافت قبول کر لیتے، امیر بن جاتے، امر خلافت اپنے ہاتھوں میں لے لیتے حضرت علی کی موجودگی میں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہوتے۔ اگر حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی وصی ہوتے اور ان کے لیے اللہ کے رسول نے خلافت کی وصیت کی ہوتی تو اس کے باوجود کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تأمر و امر خلافت قبول کر لیتے؟ وہ تو یہ چاہتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں کوئی وصیت مل جاتی، وصیت خود مل جاتی، اور جب وصیت مل جاتی تو وہ اس وصیت پر گردن جھکا دیتے، گردن اپنی رکھ دیتے۔ تو یہ خزمہ انفہ بخزام، یہ بھی ایک ایسا جملہ ہے جس میں لفظی معنی معتبر نہیں ہے، ایک گویا کہ ایک محاورہ ہے جس میں انسان سر تسلیم خم کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا معنی ہوتا ہے، خزمہ کا معنی ہوتا ہے پیرونا، اور خزمہ کا معنی ہوتا ہے کہ وہ جو نعت ہوتی ہے، ناک میں نعت ڈالنا، اور جب کسی کے ناک میں نعت پڑ جاتی ہے، صاف صاف اس کا ترجمہ کریں نکیل پڑ جاتی ہے، تو وہ جانور یہ ڈالنے والے کا مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا کوئی اشارہ ملتا، وہ تو خواہش کرتے تھے کہ کاش اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی ایسا وصیت نامہ، کوئی ایسی نامزدگی مل جاتی، تو اب اس کے لیے گردن جھکا دیتے، جس کا بھی نام پیش کیا جاتا کبھی بھی اللہ کے رسول کی وصیت کے خلاف یہ نہیں جاتے۔ لہذا اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روافض کا یہ دعویٰ یہ گڑھی ہوئی بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔
ابن سعد حسن سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرنا فی امرنا، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تو ہم نے اپنے سیاسی معاملے میں ہم نے از خود غور و خوض کیا کہ اب اس کو یہ درجہ دیا جائے، کسی کو جانشین منتخب کیا جائے، فوجدنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے اس بات پہ غور کیا تو ہمیں یہ ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قد قدم ابا بکر فی الصلاۃ، کہ انہوں نے اپنی حیات ظاہری میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں آگے بڑھایا، یعنی ہمارا انہیں امام کیا۔ اللہ کے رسول نے اپنی حیات ظاہری میں اپنی موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہماری نمازوں کا وکیل بنایا اور ہمارا امام بنایا۔ فرضینا لدنیانا، تو اب ہم اپنی دنیا کے لیے بھی اسی شخص سے راضی ہو گئے، ہمارے دین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص پر اپنی رضامندی ظاہر کی۔ فرضینا لدنیانا امن رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ لدیننا فقدمنا ابا بکر۔ بڑی وضاحت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان میں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ہم نے اپنے معاملے میں یعنی امر خلافت میں ہم نے غور و خوض کیا تو ہم نے یہ پایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھایا، تو ہم اپنی دنیا کے لیے اسی شخص سے راضی ہو گئے جس شخص سے ہمارے دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے، لہذا ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امر خلافت میں آگے بڑھایا اور وہ خلیفہ نامزد کیے گئے۔ کچھ اور روایتیں جس میں خلافت کی نامزدگی کا اشارہ ملتا ہے، اب تک کی جو باتیں ہیں ان میں تو یہ نہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کیا، کسی کا نام سامنے نہیں آیا، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سامنے آیا کسی روایت میں، اور نہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سامنے آیا۔ امام بخاری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ابن جمحان کی روایت عن سفینہ سے ہے، وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لابی بکر و عمر عثمان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشترکہ طور پر ارشاد فرمایا ہؤلاء الخلفاء بعدی، یہ میرے بعد میرے جانشین ہوں گے۔ ان تینوں ناموں کے ساتھ خلافت کے ذکر کے ساتھ نامزدگی کا واضح اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم 3 ناموں کا تو ذکر فرمایا تھا جن میں خلافت کی اہلیت تھی، اور صاف صاف یہ بیان فرمایا تھا کہ یہ میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ لیکن امام بخاری یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس روایت کے جو راوی ہیں حضرت سفینہ، وہ تنہا اس کی روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی ان کا اس معاملے میں کوئی مطابع بھی نہیں ہے۔ ولم یطابع علی ھذا، اور اس روایت پر ان کا کوئی مطابع نہیں، ان کی مطابعت نہیں کی گئی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا خود کا بیان ہے، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا لم یستخلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں فرمایا۔ اب دونوں روایتیں دیکھیں، سفینہ کی روایت میں 3 نام ذکر ہوئے اور 3 ناموں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 ناموں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میرے بعد خلفاء ہوں گے، اور ان 3 ناموں میں سے 2 نام اور ایک تیسرا نام بھی حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ ساتھ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں فرمایا۔ اور جو باتیں ذکر کی جا رہی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کا تفصیلی واقعہ یہاں سامنے آ رہا ہے۔ والحدیث المذکور اخرجہ ابن حبان قال حدثنا ابو یعلا حدثنا یحیی الجمانی حدثنا اشرج عن سعید بن جمحان عن سفینہ لما بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد وضع فی البناء حجر وقال لابی بکر، یعنی یہ سامنے کا واقعہ ہے،
سامنے سامنے کا واقعہ، ایسا نہیں کہ کسی اور مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں نام لیے ہوں اور ہؤلاء الخلفاء بعدی ارشاد فرمایا ہو اور ان حضرات کو خبر نہ ہو اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں فرمایا، لیکن یہ بات، یہ واقعہ ہؤلاء الخلفاء بعدی کا سامنے کا ہے، تو سامنے سامنے اگر آقا نے ارشاد فرمایا ہو تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں فرمایا؟ تو کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر فرمائی تو تعمیر میں ایک پتھر آپ نے ایک جگہ رکھا اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ دع حجرک الی جنب حجری، تم اپنا ایک پتھر میرے پتھر کے بغل میں رکھو، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا پتھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتھر کے بازو میں رکھو، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنا پتھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتھر میں بازو میں رکھیں، اور پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا ہؤلاء الخلفاء بعدی کہ میرے بعد میرے یہ خلفاء ہوں گے۔ ابو زرعہ کہتے ہیں کہ اس کی اسناد میں تو کوئی حرج نہیں ہے، حاکم نے مستدرک میں اس کی تخریج کی ہے، بیہقی نے دلائل میں اس کا ذکر کیا ہے، لیکن اس روایت میں اور اوپر ذکر کی گئی تمام روایتوں میں سخت ترین منافات اور تضاد نظر آ رہا ہے۔ انہی حضرات میں سے دو کا بیان، تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا صاف بیان کہ کسی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے لیے نامزد نہ فرمایا۔ تو اب اس روایت اور اس روایت میں کیا تطبیق و توفیق کی صورت نکلے گی، یہ مصنف بیان فرماتے ہیں قلت ولا منافات بینہ و بین قول عمر و علی، اس قول میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول جو ماقبل میں ذکر کیا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو یہاں ذکر کیا گیا، ان دونوں قولوں میں کوئی منافات نہیں اور تطبیق یوں بن جاتی ہے۔ وہ قول کون سا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں فرمایا، تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ خلیفہ کی نامزدگی کا جو اصل وقت ہے وہ وقت کیا ہے، عند الوفات، وقت الوفات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت وصال جب اس بات کا ذکر ہوا، ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کو اپنا جانشین نامزد فرما دیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں فرمایا۔ تو یہ جو نامزد نہ فرمانے والی روایتیں حضرت عمر سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہمارے سامنے ہیں، لِأَنَّ مُرَادَهُمَا أَنَّهُ عِنْدَ الْوَفَاةِ لم ينص على استخلاف احد، ان حضرات کی مراد یہ ہے اس جملے سے کہ اللہ کے رسول کی وصال کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی اپنے خلیفہ کی اپنے استخلاف، کسی کے استخلاف پر، کسی کو خلیفہ نامزد کرنے پر کوئی وضاحت نہیں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی نامزدگی کی کوئی وضاحت اپنے وصال کے وقت نہیں دی۔ وہذا اشارۃ وقعت قبل ذالک، اور یہ جو اشارہ یہاں ذکر ہوا، کہاں ذکر ہوا، حضرت عمر، حضرت صدیق اکبر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہؤلاء الخلفاء بعدی میں جو باتیں ارشاد فرمائی گئیں، ان باتوں کا مطلب امر خلافت نہیں ہے، بلکہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین ارشاد فرمایا ہے، اسی طرح کی وہ بات ہے جو بہت پہلے ارشاد فرمائی گئی اور وصال کے وقت کا وہ واقعہ نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول نے مسجد کی تعمیر فرمائی اس وقت کا واقعہ ہے، اور اصلی امر خلافت میں کسی نام کا انتخاب اور کسی طرح کی وصیت، اس کا انکار کیا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور استخلاف کا جو صحیح وقت ہے وہ یہی وقت ہے عند الوفات، اور عند الوفات کی جو صراحت حضرت علی ذکر کرتے ہیں، حضرت عمر ذکر کرتے ہیں، وہ یہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں فرمایا، اور وہ جو ارشاد فرمایا کہ میرے بعد یہ خلفاء ہوں گے میرے، اس کا مطلب علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کی طرح کہ تمہیں ان کی باتیں ماننی چاہیے، یہ دین و شریعت کے احکام کے بہت زیادہ ماہر ہیں، جانکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فہوا کا قول ہی وہذا اشارۃ وقعت قبل ذالک، وہذا سے وہی جملہ مراد ہؤلاء الخلفاء بعدی، اس میں اشارہ ہے اس واقعے سے بہت پہلے کا،
وقت وصال سے بہت پہلے کا. فہوا یہ لہٰذا یہ جملہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث الآخر، دوسری حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرح جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم پر میری سنت کا اتباع اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کا اتباع لازم و ضروری ہے. اور حاکم نے ارباز بن ساریہ کی ایک حدیث پاک کی تخریج حاکم نے اس حدیث پاک کی تخریج کی ہے اور اس کے راوی ہیں ارباز بن ساریہ. اور اللہ کے رسول کا یہ جملہ اس جملے کی طرح بھی ہے اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد تم لوگ اتباع کرو ابو بکر کی اور عمر کی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جن میں نامزدگی تو نہیں ہے لیکن ان حضرات کی خلافت کی جانب اشارہ، یہ کہنا چاہ رہے ہیں المشیرہ الی الخلافہ، ان حضرات کی خلافت کی جانب اشارہ ہے. حقیقت تو یہی ہے کہ نام بنام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ، اسی پر امت مسلمہ متفق ہے. اشارے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے اور انہی اشاروں سے فائدہ اٹھا کر، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی اشارے سے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے جسے آگے بڑھایا، ہم اپنی دنیا کے لیے اسے آگے بڑھاتے ہیں. جسے ہماری نمازوں کا اللہ کے رسول نے اپنی ظاہری زندگی میں وکیل کیا ہے، ہم امر خلافت میں اسے اپنا وکیل کرتے ہیں. چونکہ امر خلافت کا تعلق ہے تو دین سے، امر خلافت کا تعلق دین سے ہے لیکن ایک سیاسی معاملہ ہے، اسی لیے اسے اس کے ذریعے سے دنیاوی امور زیادہ متعلق ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہاں وہ دین سے الگ کوئی چیز ہے اور خلافت کا یا سیاست کا دین سے جدا گانا کوئی تصور ہے. فقط خلافت ہے وہ عبادت نہیں ہے، خلافت ہے وہ عبادت نہیں. اسی لیے یہ فرق انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کے لیے جسے آگے بڑھاتے ہیں، ہم اپنی دنیا کے لیے اسے آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی نامزدگی نہیں ہے. ہاں اشارے موجود ہیں مختلف حدیثوں میں، انہی اشاروں سے اس جو صحابہ تھے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور اسی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امر خلافت دیا گیا. اور پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد فرمایا. آپ نے الگ حکمتیں دیکھی، آپ نے الگ زمانہ دیکھا، اس لحاظ سے آپ نے الگ فیصلہ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الگ فیصلہ کیا.